السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیل بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4K ٹی وی کا پروگرام ناز برداریاں، جو کہ پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز نشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس ناز صاحب، سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، ہر روز سننے میں آ رہا ہے کہ ڈالر سستا ہو رہا ہے۔ ڈالر کی ہر روز قیمت گرنے کے باوجود کھانے پینے کی اشیاء میں سے کوئی بھی چیز سستی نہیں ہو رہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اسمیر، آج فیس بک پہ میں نے ایک جملہ پڑھا کہ ڈالر جو سستا ہوا، یہ کسی آپ جیسے کسی نوجوان نے یہ وائرل کیا یہ جملہ جی۔ اس نے کہا کہ ڈالر ایک شرط پہ سستا ہوا۔ ڈالر سستا نہیں ہو رہا تھا، ڈالر بڑا ڈھیٹ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پورا ٹل لگایا عمران خان صاحب نے کہ ڈالر کو سستا کیا جائے، ڈالر سستا نہیں ہوا۔ جی۔ پھر جو ہمارے جو شعبدہ باز ہیں جناب شباز شریف صاحب، مداری کار ہیں، وہ بہت بڑے سرکس میں اگر ہوتے تو میں نے بتایا کہ وہ یا فلموں میں ہوتے تو کمال کا بزنس کرتے وہ۔ خیر سیاست میں اور یہاں انہوں نے پھر چھکے چھڑا دیے صاحب کہ اتنا بزنس کیا انہوں نے، 1100 ارب تو ایک ہی دفعہ معاف کرا لیا۔ اچھا، شباز شریف صاحب نے بڑے ڈرامے بازی کی ڈالر کو سستا کریں، ان سے بھی ڈالر سستا نہیں ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف نے پھر ڈالر کو تڑیاں چھڑیاں بھی لگائی، اسے بتایا کہ ہم ایٹمی قوت ہیں اور تمہارے ساتھ بڑی بری طرح پیش آئیں گے، تمہیں بم سے اڑا کے رکھ دیں گے اگر تم سستے نہ ہوئے۔ تو اس کے بعد مذاکرات ہوئے ڈالر کے، یہ بچوں نے لکھا ہے جی۔ مذاکرات کے بعد ڈالر سستا ہوا ایک شرط پہ، اس نے کہا جی میں سستا ہوں اس لیے ہونے کو تیار ہوں کہ کوئی چیز پھر آپ سستی نہیں کریں گے، پھر صرف ڈالر سستا ہوگا۔ آپ ڈالر بے شک 150 کا ہو جائے، لیکن آٹا جو چلا گیا ہے 150 روپے پہ، 250 روپے پہ، اب آٹا نیچے نہیں آئے گا۔ چینی جو چلی گئی ہے 250 پہ 200 پہ، اب چینی نیچے نہیں آئے گی۔ گھی جو چلا گیا 600 پہ، اب چینی اور گھی یہ سستے نہیں ہوں گے۔ ڈالر کے ساتھ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے یہ ایگریمنٹ کیا ہے کہ تم سستے ہو جو، پھر ہم دوسری چیزیں سستی نہیں کریں گے۔ جی۔ کتنے افسوس کی بات ہے یار، میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں خدا کی قسم ہم بد نصیب قوم ہیں، بد نصیب نسل ہیں جو اس ملک میں پیدا ہوئے کہ ہماری پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اب بھائی ڈالر اگر سستا ہو رہا ہے، اچھا ڈالر ایک روپیہ بڑھتا تھا تو ساتھ ہی ہر چیز کے ریٹ بڑھ جاتے تھے کیونکہ ڈالر مہنگا ہوا ہے۔ اچھا سارا دارومدار ڈالر پہ تھا، لوگ حیران ہوتے کہ ڈالر پہ کیسے۔ میں ایگزامپل دیتا ہوں، مثال کے طور پر کراچی سے گجرانوالہ کوئی چیز پہنچتی ہے، کوئی بھی چیز آپ اشیاء خرد و نوش میں سے، وہاں سے اگر چینی آئی ہے، وہاں سے اگر کپاس آئی ہے، وہاں سے اگر چاول آئے ہیں، وہاں سے گڑ آیا ہے، کوئی بھی چیز آئی ہے، تو اس کی کیریج کے جو اخراجات ہیں اس کو یہاں لانے میں ذرائع نقل و حمل کے ذریعے کسی چیز پہ آپ لا رہے ہیں، اچھا جو اس پہ اٹھنے والے ایکسپینسز ہیں وہ اس میں شمار ہوں گے۔ مثال کے طور پر کراچی میں اگر چینی 100 روپے کلو آپ کو پڑی تو یہاں آ کے ڈیفینیٹلی وہ 125 روپے کلو پڑے گی کیونکہ اس پہ کیریج آ گیا۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں ڈالر ہر چیز سے۔ اچھا سبزیاں آتی ہیں دیہاتوں سے، دیہاتوں میں ہوتے ہیں نا، کھیت کھلیان ہوتے ہیں، وہاں سبزیاں کاشت کی جاتی ہیں، لیکن منڈی میں تو وہ پہنچنی ہوتی ہیں کسی نہ کسی ٹرک پہ، ٹرالی پہ، کسی نہ کسی چیز پہ۔ اچھا یہ ہے ہمارے نقل و حمل کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان پہ آنی ہوتی ہیں، کیری ڈبہ ہے یا جو بھی ہے اس پہ آئی۔ جب وہاں آتی ہیں تو وہ جو پیٹرول خرچ ہوتا ہے، جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو پھر اپنی چیز کی، ٹماٹر کی، ہر چیز کی قیمت بڑھاتے ہیں۔ جناب اب کیری زیادہ ہو گیا ہے اس لیے یہ چیز مہنگی ہے۔ اب ہر روز ایک دن ایسا نہیں ہے ایک مہینے میں جب ڈالر کو 5-10 پیسے سستا نہ ہوا، بعض اوقات تو 2-3 روپے ایک دن میں سستا ہوا ہے۔ لیکن نا افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی کرایوں میں کمی آئی ہے، کہیں کسی ٹرانسپورٹر نے یہ اعلان نہیں کیا کہ آج سے کرایہ کم ہوگا۔ اچھا انہوں نے ریلوے کے کرائے بڑھائے تھے، ٹرانسپورٹر تو اپنی مرضی کے مالک ہے نا بھائی، وہ پبلک سیکٹر پہ ہیں۔ اچھا آپ جناب بتائیں کہ آپ ریلوے کے مالک ہیں، آپ نے تو ریلوے کا کرایہ جو بڑھایا تھا اس میں تو ایک پینی بھی آپ نے کم نہیں کی۔ تو اس کا مطلب یا تو ڈالر سستا نہیں ہو رہا، یہ ہمارے ساتھ ڈرامے بازی ہو رہی ہے۔ جنرلی حقیقتاً جو ہے وہ ڈالر سستا نہیں ہو رہا، یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ڈالر سستا ہو گیا ہے، آج اتنے کا ہوگا، مطلب 350 سے 350 ہم 350 پہ لے آئیں۔ یا تو یہ غلط ہے یا پھر آپ لوگ اس قوم کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اس قوم کو آپ لوٹنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اچھا میری بات ذرا سنیں، شوگر ملوں کی لسٹیں نکالی جائیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس خاندان کی سب سے زیادہ شوگر ملیں ہیں۔ ہمارے وہی لوگ جو باولے ہوئے نا اقتدار کے لیے، جو کہتے ہیں کہ مطلب میاں برادران کا لے لیں، آپ غور کریے گا، گوگل پہ ذرا سرچ کرنی ہے کہ میاں برادران کی کتنی شوگر ملے ہیں، جو انہوں نے پارٹنرشپ کے ساتھ لگائی ہیں میاں منشا کے ساتھ، وہ کتنی شوگر ملز ہیں۔ اسی طرح آپ نے فلور ملز دیکھنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے عمران خان کے دور میں خسرو بختیار جو تھے، وہ جن کا جنوبی پنجاب سے تعلق ہے، وہ سب سے بڑے مافیا تھے آٹے کے۔
تو جو لوگ مافیاز ہیں، وہ آٹے کے ہوں، وہ چینی کے ہوں، وہ گھی کے ہوں، بھائی وہ کون ہیں؟ وہ آپ کے حکمران ہیں، وہ آپ کے وفاقی وزراء ہیں، آپ کے صوبائی وزرائے اعلیٰ ہیں، آپ کے پرائم منسٹرز ہیں. یہ لوگ ہیں جو آپ پہ حکومت کرتے ہیں، وہ مالک ہیں. آپ کی ساری چیزیں یہ پروڈکٹس بناتے ہیں. مطلب اب میاں برادران آپ کے خیال میں صرف کیا وہ صرف وہ لوہے کی چیزیں بناتے ہیں کہ کیل بنا لیے، پٹری بنا لی، مطلب وہ جنگلہ باز کے لیے جنگلہ بنا لیا، دنیا کی ہر چیز بناتے ہیں وہ. اچھا شہباز شریف، حمزہ شہباز شریف، آپ کی جو مرغی ہے اس کا اتنا بڑا بزنس تھا ان کا کہ وہ ریڈ وہ نکالا کرتے تھے. تو بابا جب آپ کے حکمران بیٹھے ہوں تو ایمانداری سے بتاؤ مرغی سستی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا حمزہ شہباز شریف ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنا نقصان سوچے گا کہ میں اپنا نقصان کر لوں؟ یہ چیزیں مہنگی اس لیے ہوتی ہیں، صرف اس لیے مہنگی ہوتی ہے کہ یہ سارے کے سارے جہاں پروڈکٹس بنتی ہیں وہ آپ کے حکمران ہیں، ان کے یہاں بنتی ہیں. تو اچھا اب یہ دیکھیے ہمارے جو جہانگیر ترین ہیں، ذہین ترین ہیں، اور سب سے بڑھ کر امیر ترین ہیں. وہ جو جہانگیر ترین ہیں ان کی بھی تو شوگر کی فیکٹریز ہیں، اور پاور سیکٹر میں بھی وہ ہیں، وہ بجلی بھی پیدا کرتے ہیں. بجلی سے ایک جملہ صرف کہتا جاؤں، یہ حیران کن بات ہے. کاش یار میری بات ارباب اختیار نے تو کبھی اس پہ عمل نہیں کرنا، یہ گھگو گھوڑوں کی سمجھ میں آ جائے میں کو کیا کہنے جا رہا ہوں. حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم 26,000 میگا واٹ بجلی استعمال کر رہے ہیں پاکستانی قوم. آپ کی وہ فرنس ہے وہ ساری کی ساری ڈال رہا ہوں، جو دن رات 1 کروڑ روپے کی ڈیلی بجلی چوری کرتے ہیں ان کو بھی شامل کر دیا. 26,000 میگا واٹ بجلی جو ہے ہم یوز کریں. اور حیرت کی بات سمیر یہ کہ ہماری گورنمنٹ 36,000 میگا واٹ بجلی کی قیمت ادا کر رہی ہے. وہ جو قیمت ادا کرتی ہے نا وہ آپ کے اور میری جیب سے جاتی ہے. تو یہاں پہ مہنگائی کیسے کم ہو سکتی ہے؟ ذرا مجھے بتانا ہے کہ آپ کو لوٹنے کے لیے بیٹھے ہیں. اچھا جنرل آصف منیر صاحب، ان کی مجھے دیانتداری پر کوئی شبہ نہیں ہے، بڑی دیانتداری سے اور جان فشانی سے لگے ہوئے ہیں کہ میں نے اس مافیا سے لوگوں کی. اچھا بھائی ایک جگہ پہ مافیا نہیں بیٹھا کہ وہ وہاں سے سمگلنگ کرتے ہیں. کل ایک رپورٹ جاری ہوئی، یقینی طور پر سب سے پہلے چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس گئی ہوگی، کہ جب ہم لوگ رات کو سو رہے ہوتے ہیں نا تو ہمارے جو فوجی جوان رات کو جا کے آپ کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بزنس بھی کرتے ہیں. ایران سے وہ 70 اور 75 روپے لیٹر پیٹرول لے کے یہاں 350 روپے لیٹر میں بیچ رہے ہیں. آپ امیجن کریں نا کہ وہ جو ایران کا سستا ترین تیل ہے، ایک شخص نے اس کا مطلب حیران کن بات، یار کیا وین ہے اس کا، میں نے وہ ویڈیو جو تھی وہ وائرل کی، وہ بندے نے اعداد و شمار دیے ہیں. اگر آپ سنسیئر ہو نا کہ اس قوم کو ہم نے ریلیف دینا ہے، اس بندے نے کہا ہے کہ اگر آپ ایران سے لینے والا تیل، آپ ایران سے تیل لینا شروع کر دیں، وہ 75 روپے لیٹر پڑے گا پاکستانی روپوں میں. اچھا اس پہ 100 روپیہ حکومت منافع رکھ دے کہ حکومت نے 100 روپیہ منافع لینا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو کتنے کا بن گیا؟ 175 روپے کا. 100 روپیہ. اب ہر روز اس بندے نے تو پورے داد و شمار دیے ہیں کہ ہر روز ہمارے یہاں اتنے کروڑ لیٹر استعمال ہوتا ہے پاکستان میں. اس نے کہا کہ روزانہ اتنے کروڑ لیٹر استعمال ہوگا تو اتنے ارب روپے آپ کے خزانے میں آئیں گے، سرکاری خزانے میں. اور وہ کہتا ہے کہ جو ہم نے 1 مہینے میں ہم اس قابل ہو جائیں کہ جو ارب امارات سے ہم نے پیسے لیے نا وہ قرضہ ادا کرنے کے صرف 1 مہینے میں. میں ہکا بکا رہ گیا اس بندے کی رپورٹ. یہ جو بندے اعداد و شمار والے ہیں، مجھے پتا ہوتا نا میں نے اس پہ بات کرنی ہے تو میں وہ اعداد و شمار لے کے بیٹھتا. اس بندے نے بتایا کہ 1 مہینے میں ہم جتنے بھی یہ قریب کے ممالک ہیں، سعودی عرب ہے، چائنا ہے، UAE ہے، جتنے بھی ہیں، ان کے پیسے ہم 1 مہینے میں ادا کر سکتے ہیں. اور اس نے صرف پیٹرول کی قیمت سے یہ حل نکالا ہے. اور اس نے کہا ہے کہ 1 سال کے اندر ہم IMF کے پیسے بھی ادا کر سکتے ہیں صرف پیٹرول کے ذریعے. لیکن بھائی میرے چیف آف آرمی اسٹاف ذرا سوچے تو صحیح نا، ان کی ناک کے نیچے جو ایران سے سمگل ہوتا ہے وہ پیسہ کہاں جاتا ہے، وہ کن کی جیبوں میں جاتا ہے؟ وہ میں نے اب بار بار نام لینا ضروری نہیں ہے کہ جنرل آصف غفور جیسے لوگ اس وقت وہ حاضر سروس ہے. کیا چیف آف آرمی اسٹاف کبھی ان کی جیب کی تلاشی لیں گے؟ اچھا وہ باقی لوگوں کی جیب کی تلاشی تو لے رہے ہیں نا کہ بشرا بی بی کی پاکٹ میں کتنے پیسے ہیں، فلاں نے کتنا لوٹا. ہر روز ہم سن رہے ہیں کہ فلاں کی جیب سے اتنے پیسے نکلے ہیں، فلاں MNA کے گھر سے، فلاں MPA کے گھر سے اتنے ارب روپے نکلے ہیں. بھائی دوسروں کی جیب کی تلاشی لے رہے ہیں. کبھی جب پنجابی کا محاورہ اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرنا. اچھا مجھے بہت خوشی ہوئی تھی اس روز جب یہ خبر آئی تھی کہ جناب چیف آف آرمی اسٹاف نے
ایک کورٹ مارشل کا فیصلہ کیا، وہ لوگ جو اسمگلنگ میں ملوث تھے، اور تیل بھی اس میں شامل تھا. تو کیا جن لوگوں نے، جن فوجیوں نے، وہ بڑے عہدیداران ہیں، مطلب وہ بیچارے فوجی نہیں ہیں جو سرحدوں کی حفاظت کریں. یہ میں بریگیڈیئر رینک سے لے کر اوپر تک کی بات کر رہا ہوں. وہ لوگ ڈیلی اربوں روپے کا، اربوں سے نکل کے کھربوں روپے کا چونا لگا رہے ہیں اس ملک اور قوم کو. اچھا صرف تیل کی ایک تیل کی بات ہوئی ہے نا. میں جب گوال منڈی میں رہا کرتا تھا، لاہور میں مختلف ٹی وی چینلز پہ پروگرام کرتا تھا، نیشنل چینلز پہ، تو اس وقت میں گوال منڈی رہتا تھا. تو وہاں پہ جس چمبرلین روڈ پہ میرا رہائش تھی، یہ فوڈ اسٹریٹ والی روڈ ہے چمبرلین روڈ. اس روڈ پہ ہوتا ہے بزنس، وہ جو لیدر نہیں ہوتا، لیدر آتا ہے. اچھا مجھے بتایا گیا کہ رات کو جو اربوں روپے کے لیدر کے جو کنٹینرز ہیں یہ سمگل ہو کے آتے ہیں. جب سمگل ہو کے آتے ہیں تورخم بارڈر سے یا جہاں سے بھی نکلتے ہیں، وہ راستے میں 50 کے قریب پہلے فوجی چھونیاں پڑتی ہیں، ان سے گزرتے ہیں. بیچارے کسٹم والوں کو تو ہمت ہی نہیں ہوتی نا کہ بھائی جو افغانستان کے بارڈر سے، چائنا کے بارڈر سے، ایران کے بارڈر سے جو پنڈی تک آ گیا، کسی نے روکا؟ کسی کی ہمت آیا کہ اسے روک لے؟ انہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے، کسی کی ہمت ہی نہیں ہے انہیں روکے. اسی طرح آپ اکبری منڈی چلے جائیں، وہاں شیمپو سے لے کر، صابن سے لے کر، گھی، دالیں، ہر چیز سمگل ہو کے ڈیلی آتی ہے. اربوں کھربوں روپے ہر روز چوری ہوتے ہیں، اور وہ کسی نہ کسی بڑے بندے کی جیب میں چلے جاتے ہیں. وہ بیوروکریٹ ہو، وہ فوجی بیوروکریٹ ہو، وہ پالیٹیشنز ہو، ان کی جیبوں میں جاتے ہیں. تو یہ جو آپ کا سوال ہے نا کہ ڈالر ہر روز سستا ہو رہا ہے، لوگوں کو بھائی آپ جب تک، میری بات سنیں، آپ چینی بنانے والا بندہ جو ہے وہ پالیٹیشین ہے، وہ استحکام پاکستان پارٹی کا سربراہ ہے، وہ مسلم لیگ نون کا سربراہ ہے، وہ پیپلز پارٹی کا صوبائی صدر ہے، وہ پیپلز پارٹی کا کو چیئر پرسن ہے. یہ لوگ ہیں جن کی فلور ملز ہیں، یہ لوگ ہیں جن کی شوگر ملز ہیں، یہ لوگ ہیں جن کے پیٹرول پمپس ہیں. تو کیا یہ لوگ آپ کو، یہ لوگ ہیں جن کے یہ کپڑا بننے کے کارخانے ہیں، ٹیکسٹائل ملز ہیں جن کی، یہ لوگ آپ کو سستی چیزیں دیں گے جو آپ کی کھلڑی اتارے. میں نے بار بار کہا اور آج پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں، میں جمہوریت سے ٹوٹلی مایوس ہو چکا ہوں. جمہوریت سے میں بہت ڈس اپوائنٹڈ ہوں. بھائی جو بندہ، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان میں الیکشن 1 ارب روپے پہ چلا گیا ہے، ایم پی ایم این اے کا 1 ارب روپے آپ اس پہ خرچ آتا ہے، جو 100 کروڑ روپیہ. بھائی جو 100 کروڑ روپیہ خرچ کر کے آئے گا وہ آپ کی اور میری خدمت کرنے کے لیے آیا ہے، وہ آپ کو اور مجھے لوٹنے کے لیے آیا ہے. اچھا وہ اس کی نگاہ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک پہ. آرمی چیف ایک کام کریں، میں نے کہا تھا صرف ایک کام کر دیں، اس قوم پہ احسان کریں، لوگوں کے سامنے تو آ جائے نا. آرمی چیف یہ کریں کہ جن لوگوں نے پچھلے 10 سال میں قرض لے کر بینکوں سے معاف کروا لیے، صرف ان کی لسٹ جاری کر. یہ حیران کن بات ہے. اس قوم پہ سب سے بڑا احسان ہوگا یار مینوں پتا تو لگے میرا ٹھگ کون ہے، میرا جیب کترا کون ہے جس نے میرے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے، میرے بچوں کے نوالے کون چھین رہا ہے، اس کا مجھے پتا تو ہونا چاہیے. آپ کے ایم این ایز، آپ کے ایم پی ایز، آپ کے منسٹرز، انہوں نے 100 کروڑ روپیہ، 400 500 کروڑ روپیہ لیا بینکوں سے اور بعد میں معاف کروا لیا. تو چیف آف آرمی اسٹاف ہمارے ساتھ ایک بلا کیوں نہیں کرتے؟ کم از کم وہ چہرے بے نقاب کر دیں، نہ ان سے پیسے واپس لے کے دیں ہمیں. بھائی وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو 100 کروڑ روپیہ لیتے ہیں بینک سے، قرض لیتے ہیں، اور بعد میں کہتے ہیں کہ جناب مجھے گھاٹا پڑ گیا، میری فلور مل بند ہو گئی، میری بھٹی بیٹھ گئی، میرا بھٹا بیٹھ گیا اور نقصان ہو گیا، مجھے معاف کر دیا. آپ نے معاف کر دیا. وہ لوگ خربوں پتی بن گئے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے جسم پہ صرف چمڑی رہ گئی ہے. کسی روز یہ بھی اتار لیں گے، یہ کھل رہ گئی ہے. اچھا بجلی کی قیمت آج پھر وہ بڑھ گئی ہے، فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ قیمت میں ابھی اور بڑھنی ہے. اور ہمارے حافظ عثمان صاحب جو اساتیر کے اینکر ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ اب پیٹرول جو ہے نا یہ کوئی 30 روپے کے قریب سستا کیا جا رہا ہے آج کل میں. اچھا بابا اگر پیٹرول سستا ہوتا ہے اس 15 تاریخ کو 30 روپے، تو اس بات کی گارنٹی ہے کہ آٹا بھی سستا ہوگا، اس بات کی گارنٹی ہے کہ صابن سستے ہوں گے، اس بات کی گارنٹی ہے کہ گھی سستا ہوگا، اس کی گارنٹی ہے کہ دودھ اور دہی سستا ہو جائے گا، گوشت سستا ہو جائے گا، سبزیاں سستی ہو جائیں گی، دالیں ان کی قیمتیں کم ہو جائیں گی. اس ملک میں اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈالر 150 روپے پہ بھی آ جائے تو ڈالر، وہ جو میں نے مذاق، وہ جو لطیفہ بچے نے ایک اشکلا چھوڑا اس نے سوشل میڈیا پہ، تو میں نے اس اشکلے سے پروگرام شروع کر دیا، جس نے کہا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف سے ڈھیر سارے مذاکرات کے بعد
डॉलर इस शर्त पे सस्ता हुआ है कि मैं सस्ता होने को तैयार हूं, लेकिन फिर आप पाकिस्तान में कोई चीज सस्ती नहीं करेंगे। तो यार ये बेशक किसी ने लतीफा बनाया है, मजाक किया है, लेकिन खुदा की कसम ये मजाक नहीं है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। कहीं ना कहीं डॉलर की डील हुई है इन लोगों के साथ कि मैं सस्ता होने को तैयार हूं, लेकिन कोई चीज सस्ती नहीं होगी। इस आवाम की खलड़ी उतारनी है। जब तक आखिरी बंदा मर नहीं जाता गरीब, गुर्बत को खत्म करने नहीं आएगी, गरीबों को खत्म करने आए। तो जब तक आखिरी गरीब भी नहीं मर जाता तब तक हमने अशिया खुर्दो नोश सस्ती नहीं करनी। हर रोज चीजें महंगी हो रही हैं, हर रोज चीजें महंगी हो रही हैं, हर रोज महंगाई की तरफ तवज्जो नहीं है। अवाम को रिलीफ कब मिलेगा? अच्छा, आप कहते हैं कि फलां के घर इतने अरब रुपए पड़े हैं, भाई वो कौमी खजाना। अच्छा, इन्होंने जो बिजली चोर पकड़े, मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत छोटे लेवल पे ऑपरेशन हुआ है। जो हर रोज करोड़ों रुपए की बिजली चोरी करते हैं उनको नहीं पकड़ा। उसकी वजह यह कि वो 10 लाख रुपया हर रोज एक बंदा आपके उस इलाके के मिनिस्टर, साबिक मिनिस्टर जो बड़ा आदमी है, उसके घर पहुंचाते हैं और 10 लाख के करीब वो वापटा वालों को देते हैं, एक्सियन लेवल के बंदे को, और वो चोरी कर रहे हैं। वो 20 लाख रुपया इनको देके उस समझ लें कि उसे 10 लाख रुपया एक दिन का फिर बिल आता है, लेकिन वो 1 करोड़ 30 लाख की चोरी करते, उसे 1 करोड़ रुपया फिर भी बच जाता है। तो जब तक जनरल आसिम मुनीर साहब इस तरफ तवज्जो नहीं देंगे कि कौन इस मुल्क लूट रहा, खुदा की कसम इस कौम को पैरों पे खड़ा करना कोई इशू ही नहीं है। जितने वसाइल पाकिस्तान के पास है मैं लिख के देता हूं, अगर मेरी बात गलत हो, सिर्फ आपके बलूचिस्तान के पास इतने वसाइल हैं जिसको आपने बंजर धरती करार दिया है, जहां पीने का पानी नहीं है। आपने वहां पे इतने जखायर हैं कि पाकिस्तान के कर्जे 10 दिन में उतर सकते हैं, लेकिन वहां पे जो बैठे हुए हैं ना, माजरत के साथ फिर दोबारा कहता हूं, वहां हमने जनरल आसिफ गफूर जैसे लोग बिठाए हुए हैं, वो पाकिस्तान को इस तरह से लूट रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान के आवाम जो है ये जिल्लत की मौत मर रहे हैं। इन बेचारों के घरों में बीमार हो जाता है बंदा, चलो इमरान खान एक गद्दार था, वो एक नालायक सियासतदान था, वो करप्ट प्रैक्टिसेस में था, वो घड़ी चोर था, पता नहीं क्या चोर था। वो बंदा जो है इमरान खान, उसने एक काम बहुत बड़ा किया था, उसने कहा लोगों के मरने में आसानी पैदा कर दो। उसने 10 लाख रुपए तक आपका सेहत कार्ड बना दिया था, 10 लाख रुपए पर आप गवर्नमेंट के खर्च, इन्होंने वो भी बंद कर दिया, क्योंकि अवाम को रिलीफ देना हमारा कहीं मकसद भी नहीं है। और आखिरी जुमले के तौर पर, आपको पता है कल शहबाज शरीफ साहब के साथ जो लाहौर में हुआ है या परसों, उनके साथ जो हुआ, जब वो वापस तशरीफ लाए हैं ना मुश्किल फैसलों वाली सरकार, उनको मुश्किल फैसलों वाली सरकार कहा करना है मैंने अपने जब मुश्किल फैसलों वाली सरकार गए ना, तो फिर उनकी जो छतरौल की है ना लोगों ने, वो देखने वाली है। और बड़े भाई साहब ने वो लाइव मनाजर देखे हैं लंदन में, एमन फील्ड में, बकौल मियां नवाज शरीफ साहब के एमन फील्ड उनके घर नहीं है। अच्छा, वो पता नहीं वहां किराए पे रहते हैं, क्या होता है, अकामे की बुनियाद पर। वो कहते हैं मैंने अपने बेटे से कभी तनख्वाह नहीं ली थी, और मुमकिन है बेटे ने कहा चलो आप एमन फील्ड फिर मुफ्त रह लिया करें। तो वो जो घर है वहां बैठ के उन्होंने लाइव मनाजर देखे हैं कि मेरे छोटे भाई ने जो मुश्किल फैसले किए थे, पाकिस्तानी कौम ने भी एक मुश्किल फैसला कर उन्हें ला लितर लिया है, और फिर शहबाज शरीफ साहब को छुपने की जगह नहीं मिली। मैं हमेशा मायूस रहता था इस कौम से। मैं कहता था यार को घोड़े जाग देनी पे को, इसका मतलब ये कि इलेक्शन आप अनाउंस करें या मियां नवाज शरीफ साहब की डेट अनाउंस करें कि कब वापिस आ रहे हैं। मैं तो 21 अक्टूबर का इंतजार कर रहा हूं, एक दिन गिनो, रोजाना कैलेंडर पे एक दिन काटता हूं, अगले दिन का इंतजार कर कब 21 आएगी। अब ऐसे खबरें आना शुरू हो गई हैं कि मियां साहब के प्लेटलेट्स दोबारा से डिस्टर्ब होना शुरू हो गए। तो मैं इंतजार कर रहा हूं। वैसे मैंने कहा है कि मियां साहब क़यामत की सुबह तक नहीं आएंगे, वो तो बड़ी तैयारियां कर रहे हैं ना। अल्लाह करे यार वो आए, अल्लाह करे मेरी जिंदगी में मियां साहब आए। मैं पाकिस्तानी कौम को देखना चाहता हूं कि जिन लोगों ने मुश्किल फैसले किए थे और जो कहते थे कि मतलब तुम्हारी आखिरी सांस खींचने लगा हूं, मेरा चारा नहीं है ये मुश्किल फैसले किए बगैर, तुम्हारे बच्चों का आखिरी निवाला छीनने लगा हूं, मेरे पास और कोई चारा नहीं है ये मुश्किल फैसला किए बगैर, मैं तुम्हें जिंदा कब्र में उतारने लगा हूं, क्योंकि ये मुश्किल फैसला किए बगैर हुकूमत नहीं चल सकती। पाकिस्तानी वो जो मुश्किल फैसले किए थे, अब पाकिस्तानी कौम ने भी एक मुश्किल फैसला कर लिया है कि जिथे मिलन मुश्किल फैसले करने वाले उथे ला लितर लेना है। तो फिर इन्होंने दसना है कि आपने जितनी चोरी की है वो चोरी के पैसे वापस दें। मैं दोबारा गुजारिश करूंगा जनरल आसिम मुनीर साहब से, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, अल्लाह ने आपको इज्जत दी है। मैं जस्टिस फायजी साहब काजी साहब से, चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान, उनसे गुजारिश करूंगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको मौका दिया है, खुदा का वास्ता है एक दफा आप पाकिस्तान पे एहसान कर दें। उनके पास तो सिर्फ 1 साल है,
जनरल साहब के पास अभी कोई 2-2.5 साल बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा वक्त है। तो जनरल साहब और काजी साहब, खुदा का वास्ता है इस कौम के लिए एक रात सिर्फ गौर करें, और उसके बाद आपकी थोड़ी सी मेहनत है, 1 महीने के बाद पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। और उस दोस्त ने जिसने फार्मूला दिया कि सिर्फ पेट्रोल के जरिए हम सारे कर्जे 1 महीने में उतार सकते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक दफा उस फार्मूले पर गौर फरमाए। अगर उन्हें पता है, अगर उन्हें नहीं पता तो मुझ जैसे खाकसार को बुला लें, मैं उन्हें बता दूंगा पूरे दादोशुमार के साथ कि जनाब 1 महीने में पूरे पाकिस्तान के कर्जे कैसे उतरते हैं। लेकिन अगर आप भी अमेरिकी की गुलामी पे तुले हुए हैं तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अगर अमेरिका के कहने पर होने हैं तो फिर तो हम घुट घुट के मर रहे हैं। मैं आज मर जाऊंगा, आप कल मर जाएंगे, कोई 10 साल बाद मर जाएगा। इबरत की जा ये है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए कि जैसे इबरतनाक मौत जनरल परवेज मुशर्रफ साहब की आई है। जनरल परवेज मुशर्रफ साहब तकरीबन 2 साल वो पानी का घूंट भी नहीं ले सकते थे, खाना पीना। आपने आसफ गफूर साहब अरबों खरबों डॉलर इकट्ठे कर लिए, आपने पूरी दुनिया में स्टेट अंपायर खड़े कर दिया, आपने बिजनेस, पिज्जे का बिजनेस और पता नहीं कितने बिजनेस खड़े कर लिए। काश एक दफा आपको परवेज मुशर्रफ का वो मुक्का लहराने वाला जनरल याद है, पाकिस्तान की तारीख का ताकतवर तरीन जनरल, काश आप उसके आखिरी 2 साल उसके याद आ जाएं और आपको याद आए कि परवेज मुशर्रफ की जब डेथ सीन काश आपके सामने वो आ जाए, तो मेरे ख्याल में आपको पाकिस्तानी अवाम के हाल पे रहम आ जाएगा। उसके बाद आप एक दफा जरूर सोचेंगे यार इन गुग्गू घोड़ों के लिए अगर मुझे खुदा ने इख्तियार दिया है, इख्तियार दिया है, तो एक दफा जरूर इन गुग्गू घोड़ों के लिए मैं कुछ कर दूं। अल्लाह करे ऐसे हो जाए। आपसे उम्मीदें लगा के बैठे हम। जी सर, बहुत शुक्रिया। अपने मेजबान से मेरे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।